Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں رضوی بھائی اور بہت دنوں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ مصروفیات بہت زیادہ تھیں اور ان مصروفیات میں ہی وقت نکل گیا اور کسی عنوان پر بھی کوئی ریسرچ نہیں ہو سکی تھی اور اس لیے کوئی ویڈیو نہیں ڈال سکا۔ چند دن پہلے ایک دوست نے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، ان کا نام تو میں نہیں جانتا، تو انہوں نے ایک عنوان کی طرف میری توجہ دلائی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ویڈیوز گھنٹے کے اپلوڈ کی ہیں اس عنوان کے اوپر، اور پھر اب جو ہے الحمدللہ rizvibhaiionline.com کے اوپر میں نے اپنے 4 قسطوں پر مشتمل ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا، جس کے اوپر میں تمام حوالہ جات کے ساتھ رد رافضیت کے اوپر کام کیا ہے۔ وہ مکذوبہ واقعہ جس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اما فاطمہ کا گھر جلایا تھا، اس واقعے کے اوپر تفصیلی گفتگو یوٹیوب پہ بھی آ چکی ہے، اور اب تو میری rizvibhaiionline.com کے اوپر حوالہ جات اور سیکینس کے ساتھ تحریر بھی لکھی جا چکی ہے۔ اب اس کے اندر جب میرے جو ویڈیوز کے اندر میں نے جا بجا ایک روایت کے اوپر بات کی تھی، لیکن اس کو کسی ایک جگہ پر اکٹھا کر کے بیان نہیں کیا، اور وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار افسوس آخری عمر کے اندر، آخری وقت کے اندر، کہ کاش میں نے اما فاطمہ کے گھر پر حملہ نہ کیا ہوتا۔ اس روایت کو شیعہ حضرات پیش کرنے کے بعد، اور شیعہ و مناس ہمارے بھائی بیچارے وہ سوالات پہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی سنیوں کی فلاں کتاب کے اندر، سنیوں کی فلاں کتاب کے اندر جو ہے یہ عبارات موجود ہے۔ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ میرا تو جو منہج ہے وہ یہ ہے، تو میں تو سب کو بھائی کہتا ہوں، میرا تو کوئی وہ مولویوں والا سسٹم تو نہیں ہے کہ میں کسی کی تردید کروں گا، کسی کو کافر کہوں گا، لیکن میں اصلاح کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے بھائی شیعہ حضرات یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو اس بات پہ پچھتاوا رہا ہے، اظہار افسوس رہا ہے، وہ کتابیں کون کون سی ہیں؟ پھر آپ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کو دیکھیں، اور میں جب اتنے بڑے علماء کی خیانتیں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے اور دلی دکھ ہوتا ہے کہ شہنشاہ نقوی صاحب ایک بڑا نام ہے شیعہ التشیع کے ہاں، ایک بڑے خطیب ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بیان سنا ہی انہوں نے نہیں ہے، اور ان کے رد میں جو ہے وہ تو ویڈیو بنانے بیٹھ گئے، اور یقینی سی بات نہیں سنا، اگر سنا ہوتا تو وہ ایسی بات ہی نہ کرتے اپنے بیانات کے اندر۔ تو انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تردید میں جو ویڈیو پیش کی اسی موضوع کے اوپر کہ اما فاطمہ کا گھر عمر فاروق نے نہیں جلایا تھا، ڈاکٹر صاحب نے جو موقف پیش کیا ان کے اوپر جو ویڈیو پیش کی، تو وہ کتابیں دکھاتے رہے، اور کتابیں ایسی دکھاتے رہے جیسے کہ کبوتر آنکھ بند کر کے بس بیٹھا رہتا ہے اور بلیو سکھا جاتی ہے۔ یعنی اس کتابوں کے اندر واقعہ کیوں پیش ہوا، ان کی وجوہات کیا تھیں، تو اس کو بھی ٹچ نہیں کیا، اور انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا کہ ابو بکر صدیق پچھتایا کرتے تھے، اظہار افسوس کیا کرتے تھے، ان کو اس بات کا افسوس تھا آخری عمر میں، کاش میں نے اما فاطمہ کے گھر پہ حملہ نہ کیا ہوتا۔ اب دوستو آؤ دیکھتے ہیں اس روایت کو، اور اس کی اسکرین شاٹس آپ کو نیچے لنک موجود ہے ڈسکرپشن میں، یا www.rizvibhaiionline.com کے اوپر آپ جائیں گے تو رد رافضیت کا جو ہے نا آپشن کھولیں گے، تو آپ کو یہ تمام 4 قسطوں پر مشتمل گفتگو جو اپلوڈ ہو چکی ہے وہ مل جائے گی، آگے مزید بھی آ رہی ہے، تقریباً 10 قسطوں پہ مشتمل وہ تحریر سکین کی صورت میں میں پیش کروں گا۔ تو آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی یہ حوالہ پیش کیا، اور دیگر التشیع بھائیوں کی طرف سے یہ حوالہ پیش ہوتا ہے کہ مروج الذہب، جس کا اردو ترجمہ ایک اور بھی ہے تاریخ مسعودی کے نام سے، اس کے اندر یہ بات آئی ہے، علامہ مسعودی نے حسین بن علی بن حسین المسعودی، انہوں نے جو ہے یہ لکھی ہے کہ ابو بکر صدیق پچھتایا کرتے تھے۔ تو میرا اس کے اوپر ایک پورا کلپ موجود ہے یوٹیوب پر، محمد حسین علی بن حسین المسعودی کون،
یہ آپ لیکچر سرچ کر سکتے ہیں میرے ویڈیوز کے اندر. میں نے وہ آدھے گھنٹے کلپ کے اندر دلائل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ تاریخ مسعودی بروج الزہاب پر لکھی کی کتابیں ہیں اس مسعودی کی. تو وہ آلریڈی میں پیش کر چکا ہوں کہ یہ مسعودی جو ہے یہ شیعہ عالم تھا اور کتابیں بھی شیعہ کے عقائد پر لکھی ہیں. اس کو سنی بنا کر پیش کرنا جو ہے یہ بالکل سراسر حماقت ہے اور جہالت ہے. اس کے اوپر میری دلائل آ چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میری ویب سائٹ کے اوپر اگلی پوسٹ بھی اسی پہ آنے والی ہے. دلائل کی روشنی میں وہ لکھ کر بھی بتا دوں گا. اب اگلی بات جو ہے حسین المسعودی کی بروج الزہاب، یہ جو ہے کتاب ہماری کتاب نہیں ہے. پھر احادیث المختارہ یہ کتاب پیش کی گئی جو کہ عبدالواحد بن احمد بن عبد الرحمن حنبلی مقدسی کی ہے. تو یہ خیر میں تو اہل سنت کی بعض ان سے اختلاف ہے، لیکن انہوں نے اہل سنت بنا کے پیش کی ہے تو جواب اس کا دیتے چلوں. اس کے اندر دو جگہوں پر جو روایت موجود ہے، ایک جگہ تو تعلیقاً روایت موجود ہے، سند بھی نہیں بیان کی جناب علامہ مقدسی نے، لیکن دوسری جگہ پر سند جو پیش کی وہ ابن حمید کے واسطے سے پیش کی. اور میرا سب سے جو دوسرا اس عنوان پہ دوسرا کلپ ہے اہل سنت کی کتابوں میں اس واقعے کا ہونا، اس کے اندر میں نے بتا دیا تھا کہ ابن حمید الرازی یہ کون تھا؟ یہ کذاب راوی ہے، ضعیف راوی ہے. لہذا اس روایت کے اندر اور بھی بہت سارے اشکال ہیں. یہ روایت منقطع بھی ہے، لیکن میں آسان سی دو ٹوک بات کر رہا ہوں کہ اس میں روایت کی سند میں راوی ضعیف ہے، سند ضعیف ہے. تو اس کے علاوہ اس روایت کو تاریخ یعقوبی سے پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ تاریخ یعقوبی کے اوپر میں اختلافات کے اوپر میری گفتگو پہلے بھی ایک اپلوڈ ہوئی ہے، تاریخ ہے، لیکن چلے تاریخ کی کتاب ہے تو میں تو برملا کہتا ہوں یہ واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی کتب کے اندر تواتر کے ساتھ موجود ہے. کئی کتابیں آپ اٹھا لیں ان کے اندر یہ موجود ہیں لیکن سند نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی کہی تھی یہ بات کہ اہل سنت کے ہاں واقعہ کسی کتاب کے اندر آ جانا حجت نہیں ہوتا، اس سے احکام و دلیل نہیں پکڑی جاتی. اور یہی اصول تشیع کے ہاں بھی ہے. شیعہ کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ کتابوں میں کسی روایت کا آ جانا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی، باقاعدہ اس روایت کی سند صحیح ہونا یہ جو ہمارے لیے حجت ہوگی. دونوں طرف متفقہ اصول ہے یہ. اور اسی طرح میں نے بھی عرض کی تھی کہ اہل سنت کو اگر کوئی روایت شیعہ کتب سے مل جائے، روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہو تو ہم برملا اسے قبول کر لیتے ہیں. اور اگر روایت ہماری بخاری کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس روایت کی سند ضعیف ہو تو ہم اس کو تاریخ یعقوبی کے اندر یہ واقعہ آیا ہے تو تاریخ اس کے اندر کوئی سند نہیں ہے. بس ایک روایت ہے کہ ابوبکر صدیق کے اوپر باب باندھا ان کی وفات کا، اور لکھا گیا کہ آخری عمر میں ابوبکر صدیق یہ کہا کرتے تھے. کہاں سے لی انہوں نے بات؟ کوئی سند نہیں. کدھر سے یہ واقعہ آیا؟ کوئی سند نہیں. لہٰذا یہ جو ہے تاریخوں کے اندر ایسے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں. ہمارے لیے سند ہوگی تو سندی بات ہمارے سامنے پیش کریں. یہ واقعہ بے شمار کتب کے اندر ہے، تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر، تمام کتب آپ دیکھ لیں، تاریخ طبری کے اندر ابن حمید کی سند کے ساتھ بھی ہے. تو وہ تمام تر روایتیں کیا ہیں؟ ابن حمید ضعیف راوی ہے جہاں کہیں ملتا ہے، اور دوسرا طریق کیا ہے کہ یہ تعلیقاً روایت ہے، اس کا کوئی سند ہے ہی نہیں. تو سند جب ہے نہیں، 7-8 سال بعد ایک عالم جو ہے اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے تو اس کو خواب آ گئی ہے 11 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا. تو یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، ان کا حقیقت ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ کتب کی اصول کافی سے میں نے کچھ روایات پیش کی تھیں تو مجھے بھائیوں کے فون آیا، انہوں نے کہا کہ یہ روایتیں ہماری ضعیف ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ روایت کے ہاں بھی ضعیف روایت حجت نہیں ہوتی، قابل احتجاج نہیں ہوتی، اس سے اعتقاد نہیں لیے جاتے، اس سے عقیدہ نہیں پکڑا جاتا. تو لہٰذا یہی اصول ہمارے ہاں بھی ہے کہ ایک ضعیف روایت، ہاں میں تو کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ کوئی میرا چیلنج ہے، کوئی ایک اس واقعے پر مبنی ایک روایت سند صحیح کے ساتھ پیش کر دیں. کوئی ایک روایت پیش کر دیں، کسی طریقے سے کوئی ایسا کوئی مرسل روایت کسی سکر صحابی سے ہی، مسرات صحابہ سے یا مسرات تابعین سے کوئی بات پیش کر دیں. ایسی نہیں ہے. تبع تابعین بیان کرتے ہیں اور وہ بھی جس طریقے سے بیان کرتے ہیں، میں نے شیعہ اور سنی کتابوں سے پورے واقعے کی تفصیلاً اسکرین شاٹس کے ساتھ آپ کو پہلے ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں. اچھا اب آتی ہے ایک اور بات. بعض تاریخی کتابوں کے اندر
یہ سند کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے المعجم الکبیر کے اندر اور انصاب الاشراف کے اندر امام برازیلی کی کتاب ہے اور دیگر کتابوں کے اندر کہ ابو بکر صدیق پچھتایا کرتے تھے. اور اس کو امام طبرانی کے علاوہ کچھ اور محدثین بھی سند کے ساتھ لائے ہیں. اب آپ اس باقی کو جہاں دل چاہے اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں سند کے ساتھ ملے گا. اب سند کے, میں نے پہلے بتا دیا کہ تاریخی کتب کے اندر شیعہ جب کھولیں کتاب واقعہ ہو سند دیکھیں, سند ہے تو سنی کے پاس لے آئیں, اگر سند نہیں ہے تو پھر کسی سنی کے پاس نہ جائیں. کیوں؟ سنی کے لیے وہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ بتا چکا کہ متفقہ اصول یہ ہے کہ روایات کی سند صحیح ہونا, اور سند ہونا, جب سند ہوگی تو سند صحیح ہوگی نا. سند ہے ہی جو نہیں کہ فلاں نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, اور واقعہ پھر ہوا اس واقعے کی موجود موقع پر موجود کون تھا. مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت بھی میں نے پچھلی اس کو میں نے پوسٹ بھی کر دی ہے اور جواب بھی دے دیا ہے. اچھا, اب پچھتاوا ہے ابو بکر صدیق جو افسوس کا اظہار کرتے تھے ابو بکر صدیق. اس روایت کو سند کے ساتھ چند ایک کتب کے اندر پیش کیا گیا. کنز العمال کے اندر ان مولا عمر اسلم, یعنی اسلم راوی بیان کرتا ہے, حضرت علی متقی نے کنز العمال کے اندر اس روایت کو لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق پچھتایا کرتے تھے. تو میرا اس کے اوپر تاریخ کبیر امام بخاری کی میں نے پیش کی تھی کہ جب ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی اس وقت اسلم مولا, نہ جو اسلم ہے عمر کا غلام, اس نے نہ اسلام قبول کیا تھا اور نہ وہ مدینے میں تھا. وہ اسلم ہے تو عمر فاروق کا غلام ہے. اور جو مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت ہے نا, اس کے اندر بھی اسلم بیان کرتا ہے اپنے بیٹے زید کو, اور پھر زید بیان کرتا ہے آگے, اور پھر وہ آگے بیان کرتے کرتے محمد بن بشر تک بات آتی ہے. وہ پوری سند جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے نا, اسی سند کے ساتھ وہ سند تو پوری ہے نا. یہاں تعلیقاً روایت کنز العمال کے اندر حضرت علی متقی لاتے ہیں کہ اسلم بیان کرتا ہے, اسلم سے روایت ہے کہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق پچھتایا کرتے تھے. کنز العمال کے اندر جو روایت موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسلم جو ہے وہ کہتا ہے, وہ بیان کرتا ہے کہ میں جو ہے ابو بکر صدیق جب فوت ہوئی تو اس وقت موجود تھا ادھر, تو میں نے دیکھا ابو بکر صدیق جو آخری وقت تھا وہ انہوں نے اس طرح گزارا ہے کہ وہ پچھتایا کرتے تھے اور کہتے افسوس کرتے تھے یا اللہ کاش میں نے وہ کام نہ کیا ہوتا. تو پہلی بات ہوئی ہے یہ اسلم کا وہاں موقع پر ہونا ثابت کریں. میں ثابت کرتا ہوں کہ اسلم عمر فاروق کے دور میں اسلام قبول کیا, اور یہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا, یہ خارجی تھا. بعد میں جو ہے یہ مدینہ میں آیا. جب مدینہ میں آیا اس نے اسلام قبول کیا. اس وقت فاطمہ کا وصال ہو چکا تھا, اس وقت ابو بکر صدیق کا وصال ہو چکا تھا, عمر فاروق کا دور تھا. اس وقت اسلام قبول کر کے اس نے غلامی عمر میں آیا. وہ تو جو شخص غلامی میں عمر میں آتا ہے بعد میں, شہنشاہ نقوی صاحب کہتے ہیں جی وہ ساری حقیقتیں کھول کھول کے بتاتا رہا ہے. تو جب وہ حقیقت کیسے کھول کے بتاتا رہا ہے جو راوی موقع پر تھا ہی نہیں, تو لہٰذا یہ روایت منقطع ہے. تو منقطع روایت ضعیف روایت ہوتی ہے, وہ قابل حجت نہیں ہوتی. پہلے روایت کو صحیح کریں. کنز العمال کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر جو روایتیں آئی ہیں ان کے اندر اب محمد بن ابن شہاب زہری وہ جو ہے مرکزی راوی ہیں. ابن شہاب زہری اپنے شاگرد کو بیان کرتے ہیں, کبھی صالح کو کبھی دیگر اپنے شاگردوں کو. اب ابن شہاب زہری ان سے روایت کرتے ہیں, اور محدثین کے ہاں یہ پیٹ رول ہے کہ جب شہاب زہری تدلیس کرے, مدلس ہو, تو اس کی مدلس روایت جو ہوگی وہ ضعیف ہوگی. یعنی جب زہری اپنے استاد کا نام نہ بتائے اور دادا استاد کا نام لے اور سماع کی تصریح بھی نہ ہو, تو جو محدثین کے ہاں شہاب زہری کی تدلیس والی روایت ضعیف ہوتی ہے. ابن حجر کو پڑھ لیں, طبقات المدلسین کو پڑھ لیں, مقدمہ ابن صلاح کو پڑھ لیں, ابن حبان کو پڑھ لیں, جہاں آپ کا دل لگے آپ اسماء الرجال کتب اٹھا کے پڑھ لیں, لسان المیزان پڑھ لیں, میزان الاعتدال پڑھ لیں. ابن شہاب زہری جو ہیں جب وہ تدلیس کرتے ہیں ان کی روایت متفقہ طور پر ضعیف ہوتی ہے. اچھا, اب شہاب زہری کی روایت اگر وہ تدلیس کرے تو ضعیف ہوتی ہے. لہذا ابو بکر صدیق کے افسوس والی جو روایت ہے
جو کہیں سند کے ساتھ ملے گی آپ کو اس کے اندر شہاب زہری جو ہے آپ کو نظر آئے گا، اور ابن شہاب زہری کی تدلیس کے اوپر اور ان کی سکات کے اوپر پورے سکین کے ساتھ میں اپنی انشاءاللہ پوسٹ ڈال دوں گا اپنی ویب سائٹ۔ تو ابن شہاب زہری کی جو روایت متعلق جو محدثین کے اقوال ہیں، ابن شہاب زہری کی مکمل ان کے بارے میں اور سفیان ثوری کے بارے میں مکمل میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے اپنی www.rizvibhaiionline.com کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ لہٰذا جب وہ سارے دلائل آ جائیں گے تو آپ خود دیکھ لیجیے گا شہاب زہری کے بارے میں محققین کا کیا موقف ہے۔ اچھا، اب یہ تو یہاں تک بات تھی، اب آتے ہیں آخری کتاب کے اندر جس کے اندر یہ واقعہ مکمل روایت مکمل سند کے ساتھ موجود ہے، وہ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے۔ المعجم الکبیر امام طبرانی رحمہ اللہ نے 360 ہجری آپ کو سنہ وفات ہے۔ تو امام طبرانی جو ہے المعجم الکبیر کے اندر سند بیان کرتے ہوئے اپنی سند بیان کرتے ہیں، اور اس سند کے اندر 2 راوی ہیں جو مرکزی جس روایت کے اوپر روایت ہے جن کے اوپر انصار ہے، ایک علوان بن داؤد اور دوسرا ابن حمید۔ تو ابن حمید کے بارے میں پہلے بتا چکا کہ اسماء الرجال کی کوئی کتب اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ابن حمید الرازی جو ہے وہ ضعیف روایت ہے، اس کی وہ راوی ضعیف ہے، اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں وہ ہیں داؤد، علوان بن داؤد بجلی کے نام سے مشہور ہے۔ تو جو علوان بن داؤد ہیں، آپ امام طبرانی کی تخریج پڑھ لیں، جو امام طبرانی کی المعجم الکبیر کے نیچے جس محقق نے تخریج کی آپ پڑھ لیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ علوان بن داؤد ضعیف راوی ہے۔ پھر آپ سنی جس کتب اسماء الرجال کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو جو ہے نا یہ راوی ضعیف ملے گا۔ اور سب سے معتبر کتابیں اسماء الرجال کی لسان المیزان، میزان الاعتدال، یہ جو آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں میری گفتگو جو ہے سامنے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو بہت بڑا بہتان بن جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ روایت تاریخی کتب کے اندر ہے، سند نہیں ہے، تاریخی کتب کے اندر ہے اور اس کی سند نہیں ہے۔ اور تاریخی کی باتوں کو اگر مانا جائے تو پھر شیعہ تاریخ میں اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ دکھایا جائے تو شیعہ بھائیوں کو بہت برا لگے گا۔ لہٰذا تاریخی بات کچھ اور ہے، تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سند کے ساتھ روایت شیعہ کے ہاں یا سنی کے ہاں تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، ورنہ دشمنان اہل اسلام نے سنی شیعہ کتب کے اندر روایتیں ضعیف گھڑ کے شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے اور 2 فرقوں کو اسلام کو 2 بڑے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی چال چلی گئی، اور وہ چال شیعہ سنی کتابوں کے اندر اس کی اثرات آج بھی موجود ہیں، جن کو ہم بھولے بھالے لوگ پڑھ کر کے آج اور یہ ہمارے علماء الا ماشاء اللہ ان چیزوں کو غلط استعمال کر کے عوام میں ایک گہما گہمی کا عالم پیدا کرتے ہیں، اور عوام میں جو ہے یہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں اور نفرتیں پیدا کرتے ہیں، نفرتیں بڑھاتے ہیں، اور اتحاد کی بات نہیں کرتے اور ایک ہونے کی بات نہیں کرتے، اور حقیقت سے بھی لوگوں کو آشنا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا عاشق اہل بیت اور اصحاب رسول بنائے۔ وما علینا الا Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.